رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہ گھبرانا مصائب سے، نہ گھبرانا مصائب سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ پہ گل آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ احباب ذی وقار، معزز علماء، ادباء، بلغاء و فصحاء اور طلباء کرام، ہماری زندگی خوشی سے بھی تعبیر ہے اور دکھوں کے ساتھ بھی لکھی گئی ہے۔ آسانیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ جس طرح اس وقت آپ لوگوں کا مجھ جیسے انسان کی ثقیل سی آواز میں ثقیل سی باتوں کو سننا شاید لوری زیادہ لگ رہی ہوگی، نیند کے جھٹکے آ رہے ہوں گے۔ موسم بھی کچھ ایسا ہے اندر کا، ماشاءاللہ قرب و جوار میں کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ امید ہے اگر سونے کا پروگرام ہو تو پھر جا کے خیمے میں لیٹیں، اور اگر موضوع کو سننا ہے تو یقیناً نیند سے جاگ کے دعوت کو سننا بھی کافی مشکل ہے، صرف دعوت دینا ہی مشکل نہیں۔ دعوت اللہ کے راستے میں آسانیاں آج کتنی ہیں کہ اسٹیج کے اوپر ماشاءاللہ ہم پھولوں کے گلدستے دیکھ رہے ہیں، رانی کی جوس دیکھ رہے ہیں، پسینوں کو صاف کرنے کے لیے بڑے خوبصورت ٹشوز دیکھ رہے ہیں، بنا سمرا ماحول ہے۔ یہ بھی دعوت ہے اور ادھر بھی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ کی پہلی منادی نے پھول کی پتیاں نچھاور نہیں کی تھی لفظوں کے نشتر، اور وہ بول ملے تھے کہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں، اکثر وہاں نرم نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل انسانوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملے اور کلمے تھے۔ جس راہ کو آپ چن بیٹھے ہیں یا میں چن بیٹھا ہوں، یہ رستہ انسانوں کی سوچ اور اس کے گراف کو بلند کرنے کا راستہ ہے۔ انسانوں کو تحت و ثری کی پستیوں سے نکال کر کے صرف اوج ثریا پہ نہیں بلکہ جنت الفردوس وہاں پہنچانے کا کام ہے، اور یقیناً کسی چیز کو اوپر چڑھانا مشکل ہوتا ہے، بلندی کی طرف لے جانا مشکل ہوتا ہے، بلندیوں سے گرانا آسان ہے۔ شیطان کی دعوت انسان کے اخلاق کا گراف گرانا ہے۔ آپ پہاڑ سے وزنی پتھر کو معمولی سا دھکا دیں، لڑکتا ہوا نیچے آ جائے گا، لیکن نیچے سے 5-10 کلو وزن اٹھا کے بلندی پہ لے جانا اور چڑھانا مشکل ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے جب اللہ کی دعوت دی ہے تو ان کے راستے میں مشکلیں آئیں، اور یہ مشکلیں سال ہا سال پہ محیط رہیں۔ شکر کے ساتھ ساتھ زبان کے اوپر، میں شکوہ تو نہیں کہتا، لیکن راہوں کی مشکلوں کو اظہار کے ساتھ، بیان کے ساتھ دنیا کے سامنے ضرور رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں،
اللہ میں نے کوئی دن نہیں چھوڑا، کوئی رات نہیں چھوڑی، کوئی پل نہیں چھوڑا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں دعوت اللہ کے راستے میں 17 بڑی قربانیاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور وہ ایسی قربانیاں ہیں جو آج کے دور میں بھی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہیں. باپ کی رکاوٹ رستے سے ہٹانا، اپنے وراثتی مکان اور گھر کو قربان کرنا، پھر اپنے پیشے کو جو والد کا چلا آ رہا ہے اس کو قربان کرنا، مال دولت دہاڑی اور ڈیلی بنیاد کے اوپر ملنے والا پیسہ، رشتہ داروں کی قربانی، عزیز و اقارب کی قربانی، یار دوستوں کی قربانی، اور قومی سوچوں اور نظریوں کی قربانی، پھر حکومت وقت سے ملنے والے عہدے تک قربان کر ڈالے، اور بیوی بچوں کی قربانیاں، وطن کی قربانی، اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے دعوت توحید کی خاطر تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح بے شمار قربانیوں سے گزرتے ہیں. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیت اللہ کا سایہ گواہ ہے، در و دیوار شاہد ہیں کہ 360 کو پکارا جائے تو سارے خوش ہوتے ہیں، اور ایک الہ کو جب پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی طرف آنے کا بولا جاتا ہے، تو اس دعوت کے نتیجے میں آواز کو دبانے کے لیے کبھی اونٹ کی اوجڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. آپ کسی جاتے ہوئے دائی کے اوپر کیلوں کے چھلکوں کا بھرا شاپر اور بیچ میں ایک آدھا کیلا پھینک دیں، آپ یقین کیجئے سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے. اونٹ، اس کی اوجڑی، اس کا وزن، گندگی، بدبو، سمیل. ہاں، محبوب علیہ السلام نے، دائی اعظم نے، مبلغ اعظم نے بہت ہی حوصلے کے ساتھ یہ قربانی دی. وضاحت آپ طلبہ ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں، علماء کرام ہیں، مجھے اشارہ مقصود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تو گلے میں مالا ڈالتے ہیں نا، گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، نوٹ ڈالتے ہیں اور نچھاور کرتے ہیں. گلے میں کپڑے ڈال کے اس قدر بھینچا جائے کہ آنکھیں باہر آ جائیں، اور آپ علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں. چھڑانے والا جب چھڑانے آئے اور کہے اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے پروردگار وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے، پھر اسے پکڑا جائے اور مار مار کے لو لوہان کیا جائے، بے ہوش کر دیا جائے. یہ راستے آسان نہیں ہیں، یہ شروع سے مشکل چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اس آزمائش پہ آج اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی پریشانیوں کو بیان کر کے 2 منٹ کے لیے افسردہ ہو جائیں. ہاں، ہمارے راستے، ان کی اونچ نیچ، وہاں کی مشکلیں، اس کے لیے آنے والے مسائل، اس کے اوپر خود کو حوصلہ دینا، کیونکہ مثال جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے مثالے کا کام کرتی ہے. آم کچا ہوتا ہے، باغ سے جب توڑا جاتا ہے، پیٹیوں میں رکھا جاتا ہے، اس کو مثالہ لگایا جاتا ہے پکانے کے لیے، خراب کرنے کے لیے نہیں. منڈی میں آتا ہے، اس مثالے کا اثر ہوتا ہے ایک رنگ اور ایک ذائقے اور ٹیسٹ کے ساتھ، پھر اس کی ویلیو بنتی ہے، قیمت پڑتی ہے. تو یہ مثالیں جو آج ہم انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں پڑھنے والے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اور میں اگر کہیں
दिल साथ छोड़ने लगे, हौसला हिम्मत जवाब देने लगे, तो इस्तिकामत के लिए ये मनारे नूर, ये इस्तिकामत की अजीम मिसालें हमारे लिए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगियां दावत के मैदान में हमारे लिए रहनुमा बन जाएं। आगाज करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे और महबूब दोस्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिंदगी पूरी दावत के मैदान से मुश्किलात से घिरी हुई है। खिलाफत से पहले, खिलाफत के बाद, मक्की दौर, मदनी दौर, हर तरफ मुश्किलात हैं, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, इस्तिकामत का पहाड़ बनते हैं। सुना था बड़े नरम थे, लेकिन जब बात दावत की, बात हक की है, मैंने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा जबल इस्तिकामत नहीं देखा। याद कीजिए कि जब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जरी बहादुर दलेर शेर और कायनात की दबंग तरीन इंसानियत नरम हो रही है और कह रही है कि कलमा पढ़ने वालों से लड़ें तो कैसे लड़ें, और उधर दावत है, हक है, पैगाम है, और सिर्फ गुफ्तार नहीं किरदार से दावत दी जा रही है। कोई भी साथ नहीं देता, ना दे, अकेले को भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। अगर मदीने को आसमान के परिंदे, जमीनों के दरिंदे हमलावर होकर के टिक्का बोटी बना डालें, कोई डर नहीं, लेकिन जिस दावत, जिस पैगाम, जिस मिशन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी और सारी रखा है, वो रहेगा। कुर्बानियां सिर्फ मार की नहीं, खून की नहीं, तकलीफों की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जिंदगी भर का जो साथ है, ये दावत के लिए कुर्बानियों से ताबीर है। आइए कभी पैक लेके, एक बैग लेके गारे 100 रुपए तो चढ़ना, इसलिए नहीं कि वहां जाना जरूरी है, कभी इस सोच, इस नीयत से कि दावत हक के लिए महबूब के साथ बाजारों में नहीं, गारों में, पहाड़ों में, सहराओं में, जहां जहां भी रास्ते ने जरूरत महसूस की है, उस जरूरत को पूरा किया है। रास्ते हमारे भी बड़े कठिन हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिशअल राह बना करके हमने अपनी जिंदगी में सामने रखना है। और नामों में से नाम आता है जनाब सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी, वाकया आप भी पढ़ते रहते हैं, मैं भी पढ़ता रहता हूं, लेकिन जहां से सबक लेने की जरूरत है कि आतिश कदे को आग देते हुए, रोशनी देते हुए, ईंधन मुहैया करते हुए, हक को कबूल करने के लिए, दावत लेने के लिए, एक है दावत देना, एक लेना, दोनों के लिए कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है। ये जो तालब इल्म अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इल्म को पहले तलब करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं, इस रास्ते में भी कुर्बानियां हैं, फिर इस दावत को लेके आगे जब निकलते हैं फिर भी कुर्बानियां हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, आलाम हैं, बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं, लेकिन घबराना नहीं। क्यों? हमारे सामने वो हस्ती है जिसे सैयदुना सलमान कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला। आज वो फारिस व ईरान जो उम्मत मुसलमा के साथ अपना एक वाज़े किरदार रख रहा है, उसी सरजमी से उठने वाली ये हस्ती आजाद है, गुलामी में चली जाती है, लंबे सफर तय करके
باپ ماں بہن بھائی یار دوست عزیز و اقارب وطن اور جنم بھومی اپنا سارا سیٹ اپ قربان کر کے پہنچتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینے کے لیے. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب مدینے میں محبوب کی آمد کی خبر ملتی ہے. کھجور کے تنے پہ چڑھے ہوئے ہیں, کمند کمر میں ہے, کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں کے محبوب آ گئے ہیں. کمند ڈھیلی پڑتی ہے, نیچے آتے ہیں, مالک سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, کون آیا؟ زور کم کرو, لے کھا کر کے تھپڑ کھا کر کے بے مزہ نہیں ہوئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو دیکھ کر کے کھجوروں کو پیش کر کے کہ تحفے کو قبول کرتے ہیں, صدقہ نہیں لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح اپنا دل اپنا محبت پیش کرتے ہیں, کہہ دینا بیان کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن اس میدان میں نکلنا سب کو قربان کر کے ایک کلمے کو حاصل کر لینا یہ یقیناً پریکٹیکلی بڑا مشکل ہے. اور پھر اسی دعوت کو لے کے جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ واپس لوٹتے ہیں اور اس علاقے کے گورنر بنتے ہیں, وہ مناظر وہ کیف ہمیں سامنے رکھنے ہوں گے. جناب بلال حبشہ سے چلے, مکے کی منڈی میں آئے, بکے خریدے گئے اور غلام بنے, نوکر اور چاکر ہوئے. کوئی بڑا مقام اور مرتبہ نہیں, لیکن جب بات دعوت کی آئی ہے تو دعوت کو لینے سے دعوت کے پھیلانے تلک اس ہستی کی پوری زندگی قربانیوں سے. اور ایسی قربانیاں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. ایک دفعہ اتنی سی بات کی کہ کوئلوں پہ چل کے چند میٹر پہ چلے جانا اور ہے, وہ بھی کیمیکلز لگا کے, لیکن ایمان کی حرارت کے ساتھ, دعوت کے جذبے کے ساتھ, اخلاص اور یقین کے ساتھ, ایمان اور اتقان کے ساتھ, اللہ کی ذات کی خاطر, الہ کلمت اللہ کے لیے, حق بولنے کے لیے اور اس کے اس بات کے لیے اپنے آپ کو مکے کی گرم زمین پہ لٹانا. کہنا بڑا آسان ہے. آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا بلکہ پڑھا ہوگا کہ بکریوں کا دودھ دوہا جاتا, برتن میں پتھر رکھا جاتا, دودھ ابل جاتا, پھر اس کو استعمال کر لیا جاتا. اس قدر گرم زمین ہے. پھر کوئلوں پہ لیٹنا, سینوں پہ پتھر لینا, گلوں میں رسیاں ڈلوانا, گھسیٹا جانا, یہ سب پیغام ہے. ہماری تو دعوت اللہ کا شکر ہے بڑی آسان ہے. پھر بھی ہمارے شکوے ہیں. اللہ کے شکر کی بجائے, تعریفوں کی بجائے, قدم قدم کے اوپر اللہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ مسئلے وہ مسئلے, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہارا رب امتحان لے رہا ہے. جسے پاس کیا جاتا ہے, قریب کیا جاتا ہے, اسے پرکھا جاتا ہے. میں نے خاتون کو دیکھا ہے گھڑا نہیں خریدتی جب تک اسے ٹھونگے نہیں مار لیتی, ہاتھ نہیں مار لیتی, پٹولیاں نہیں مار لیتی. تربوز کو لیتے ہوئے دڑ دو چار ادھر اور دبا اور پریس نہیں کر لیا جاتا. کسی چیز کو پاس کرنا ہو, قریب لانا ہو, سونا مٹی میں پڑا ہے, لیکن کسی کے گلے کا ہار بنے, ماتھے کا جھومر بنے, آگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے, نشترو سے جسم چھلنی کروا کے ہم اسے ڈیزائننگ کہتے ہیں. کبھی اس سے بھی تو پوچھو اس کا جگر کیسے چرا ہے, پھر جا کے وہ ماتھے کا جھومر بنا ہے. پھول باغ سے ٹوٹا ہے, پھر آ کے کسی کے ہاں ہار بن کے گلدستہ بن کے آیا ہے. بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور یہ قربانیوں کی زندہ مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ان قربانیوں کی عظمت کہ جب
पत्थरों के नीचे भी आवाज दबाई जा रही थी, अल्लाह अकबर। आवाज नहीं दबाई, नहीं छोड़ी जब तक जिस्म में जान दावत जारी है। वो कितना मजा आया होगा वह रब्बका फकब्बिर, कि जब बैतुल्लाह पे चढ़ के अल्लाह अकबर बोला होगा और बड़े बड़े सरदार नीचे होंगे। हौसला रखिए इस्तिकामत के साथ, अज़म और जज़म के साथ। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ये हमारी जिम्मेदारी है। आसमानों से फरिश्तों को नाजिल करना, जन्नत की खुशखबरियां देना, कामयाबियों से नवाजना, एजाज और मेरिट पे रखना। थोड़ा सा हम करके दिखाएं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकतें डाल देगा। अश्शुजाअतु सब्रु साआ, बहादुरी लंबी चौड़ी तारीखी अहवाल के साथ नहीं होती। ठीक है, बस औकात काम लंबा भी हो जाता है, लेकिन कहने वालों ने कहा था कि ये एक पल का फैसला होता है। एक पल का, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है। जो आखिरी पल में दुम पहले अपनी टांगों के अंदर कर गया, हार गया। दुनिया खड़ी है, शैतान खड़ा है, रहमान की दावत लेके इंसान खड़ा है। वो अपने सारे औजार, हथियार, वसाइल और असबाब इस्तेमाल में ला रहा है। हमारे पास तो है ही फल वला तफल के अलावा मिलता क्या है? दावत का मिजाज मुश्किल, बुलंदियों की तरफ लेके जाना, गिराफ को बुलंद करना मुश्किल, और फिर राहें भी मुश्किल, लेकिन मुश्किलों को हल करने वाला अल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। इसी तरह दावत के मैदान में अकेली औरत को ही देख ले जिसे दुनिया सिन्फ नाज़िक कहती है, सैयदा सुमैया। मुझे तो सिर्फ इतना होता है, आए थोड़ा सा शऊर की दुनिया में जाके इतना सोचें आप और मैं, यहां आ गए हैं घर से, हमारी किसी माँ बहन बेटी बीवी या बहू के साथ ये हुआ है कि हमारे इलाके के लोगों ने, शहर के लोगों ने हमारी इज्जत को निकाल के बाहर मैदान में लाके कह दिया है कि चलें, आज के बाद हक की दावत नहीं, साथ छोड़ दीजिए, कलमा छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका यह हशर किया जाएगा। ऊंटों के साथ टांगे बांध दी गई हूं और वक्त का जालिम और जाबिर नेज़े लेके खड़ा हो कि जिस्म चीर दिया जाएगा, टुकड़े कर दिए जाएंगे, हक को छोड़ दिया जाए। सोचिए आप यहां सुकून से बैठे रहेंगे, क्या हालत हुई होगी, क्या कैफ होगा, मंजर कैसा होगा, और वो आलम, वो सूरत हाल, वो तकलीफ, लेकिन इज्जत की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, हक की दावत, वो बुलावा, वो पुकार, वो जुमले जो अल्लाह की जात के लिए, तौहीद के लिए, पैगंबर की सुन्नत के लिए थे, वो ताल्लुक, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो पैगाम रुकने नहीं पाया। कहा वफाएं नहीं बदलेंगी, वफा तब्दील नहीं होगी। हमारी वफा बड़ी आसानी से तब्दील हो जाती है। एक दफा एक जगह सेटअप सही ना लगे, प्रोग्राम दुरुस्त ना रहे, कोई मसला बन जाए, अगली दफा हम डायरी के ऊपर करास फेर देते हैं, पक्का पक्का इस इलाके में फिर नहीं जाना है, यहाँ के लोग ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों का सलूक उलमा के साथ अच्छा नहीं है, यहाँ ये मसला है या ये प्रॉब्लम है। लेकिन सिन्फ नाज़िक के हाथ दुनिया ने जम गई, डट गई, जिस्म चीरा गया और घसीटा गया। गाड़ी के साथ, मोटरसाइकिल के साथ पीछे बांध के किसी को घसीटना एक और है, पथरीली जमीनों में ऊंटों के साथ किसी की इज्जत और आबरू को, अपनी इज्जत और आबरू, अल्लाह की दावत, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तौहीद, रब की शरीयत की इज्जत और आबरू पे निछावर करके जो कुर्बानी दी है, रहती दुनिया तक के लिए मिसाल ऐसे नहीं बन गई। अहबाब, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दावत हक की खातिर, ईमान की खातिर, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए सैयदना अबू सलमा और उम्मे सलमा के साथ जो हुआ है, मैं दावत देता हूं अपने किसी नौजवान भाई को जिसकी ताजी शादी हुई हो, लारी अड्डे पे गया हो,
بچہ کوئی لے جائے، بیگ کوئی لے جائے، بیوی کو کوئی لے جائے، چلیں جی ہمارے ساتھ چلیں، پہنچنا ایک ہی جگہ ہو لیکن گاڑی الگ الگ پہ کہیں بٹھا لیں، جان کو بن جاتی ہے۔ لیکن وہ ذرا مرحلہ دیکھیے، کیا لے کے نکلے ہیں، کس چیز کے لیے نکلے ہیں، وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں، علاقہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ان مثالوں کو لینا، ان کو پڑھنا، اپنی زندگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے الحمدللہ یہ ہمارے لیے استقامت کا ایک باعث اور مزید ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت خوبصورت ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لڑکی والے آ کے کیا کہتے ہیں، بیٹی دی تھی اس کام کے لیے نہیں، کہا بیٹا ہو گیا ہے، ددیال والے آ کے وہ لے گئے کہ تو بگڑا ہے، ہم اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کس کیفیت کے ساتھ سیدنا ابو سلمہ روانہ ہوئے ہوں گے، کبھی اس جگہ رک کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچنا کہ میں نے دعوت کے رستے میں میرے اوپر کبھی کوئی ایسی آزمائش ابھی آئی ہے۔ کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جس کے لیے دعوت دے رہے ہو وہ تو ہے نا، پریشان کیوں ہیں؟ روانہ ہوئے ہیں، سال بھر اس جگہ پہ بیٹا بھی گیا، شوہر بھی گیا۔ سیدہ ام سلمہ کی کیا حالت تھی، کبھی اس کو بھی شعور کی دنیا میں جا کے اپنے ذہن کو حاضر کر کے کیفیت ذرا بنانا، دیکھنا بنتا کیا ہے۔ آنسو رک جائیں تو پھر کہنا قربان کر دیا، شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، اپنا آپ بھی دباؤ اور پریشر ہے، لیکن اندر سے وہ جذبہ، وہ پیغام، وہ آنسو کے ساتھ۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی لیکن نہیں، آنسوؤں کی قدر پڑی، رب نے قیمت ڈالی، نتیجہ نکلا۔ اللہ اکبر، مدینہ پہنچے، جو پر حالت ہوئی، شوہر بھی جاتا رہا، پھر قربانی پہ قربانی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتلاتے ہیں، اس موقع پہ یہ دعا پڑھو، اللہ میری مصیبت کو میرے لیے اجر بنا دے اور مجھے اس کا اچھا بدلہ دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یہ پھر ملتی ہے شوہر کی حیثیت سے، تاجدار کی حیثیت سے، لیکن یہ مشکلیں آئی ہے، ان کو سہنا پڑا ہے۔ جناب عبداللہ ہیں، جناب خبیب ہیں، جناب خباب ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سجاتے ہیں، سب سے اونچی کرسی رکھی ہے، اور کسے سیدنا کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے نوکر تھے، امیہ کے نوکر تھے، جناب بلال کو سیدنا بلال، اور جناب خباب۔ کوئی چھوٹی قربانی نہیں، کلمہ پڑھا، توحید کو اپنایا، اللہ کے لیے گفتار ہی نہیں کردار سے دعوت۔ انمار آئی، کہا کیا بولتا ہے، کس کا نام لیتا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہی لٹ جو رکھی ہوئی ہے بھٹی میں، لوہار ہیں، پکڑ کر کے سر میں درمیان والا حصہ دو حصے ہوا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، بھیجا جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے۔ کہہ دینا آسان ہے، اور گرم کنگیاں جسموں پہ پھیر کے ریشے نکال دینا، کہہ لینا بڑا آسان ہے، کروانا مشکل ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو دیکھوں، میں دیکھوں، دھوپ میں نکلتا ہوں میرا رنگ کالا ہوتا ہے، میری گاڑی میں اے سی نہیں ہے، میرے پاس لیٹنے کے لیے بہترین جگہ نہیں ہے، میرے لیے سٹیج اچھا نہیں بنا، اور لوگ نہیں آئے، بلائے نہیں گئے، آپ نے اشتہار نہیں لگائے، محنت نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کو بھی دیکھے، ان کے سامنے کیا کچھ نہیں تھا، لیکن خود اشتہار بن گئے، گفتار سے کردار بن گئے، اور ایسا علم بنے، ایسا نشان بنے، قربانیوں کی مثال بنے کہ میرے اور آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے کسی ایک ہستی کی، ایک صحابی کی مثال لے لیں، انشاءاللہ العزیز پوری زندگی جو ہے ہم بڑی آسانی سے دعوت دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ابھی وہ مشکلیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے سلسلے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4733 نمبر،
شکوہ کیا، محبوب بیت اللہ کے سائے میں ہے، محبوب ہمارے لیے مدد کی دعائی کر دو۔ حالات دیکھیں کیا ہو رہے ہیں، دنیا ستا رہی ہے، ہمارے لیے رب سے کچھ بھلائی مانگ دے، اللہ نرمیاں کر دے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں، بڑی جلدی گھبرا گیا۔ پہلے لوگ گڑھے کھود کے دبا دیے جاتے، پہلے لوگ آریوں سے چیر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچ لیا جاتا اور کلاش دار قیمہ جو ہے وہ ان کے وجود سے نکال لیا جاتا، ہڈیاں ننگیاں کر دی جاتی، اور اس کے باوجود بھی وہ حوصلے میں رہے، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، دعوت نہیں چھوڑی، پیغام نہیں چھوڑا، اور استقامت سے جو ہے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ رب العزت نے وہ لوگ بھی تو تھے، آل یاسر ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، لوگوں گفتار کی دعوت کے ساتھ کردار کی دعوت کھڑی ہے، جو مرضی ہے، جبل استقامت کو ہلاؤ، کمی بیشی آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلے دیے، سہارے دیے، سمجھایا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یہ دعوت، یہ پیغام، یہ حق، یہ قبول حق، یہ شریعت، اس کے اوپر ڈٹ جانا، گفتار و کردار کے ساتھ جمے رہنا، اس پہ یہ صبر مانگتا ہے۔ ہاں موت ایک دن آنی ہے، روز روز نہیں آتی۔ آخری بات، میرے محبوب کے بہت ہی پیار سے تیار کیے ہوئے قاری، وہ 70 قراء، وہ بیر معونہ، وہ کتاب اللہ کی دعوت، تعلیم اور تربیت، آپ سے کیا جانے والا دھوکہ، اس دعوت میں دعوت دیتے ہوئے محبوب کو عالم الغیب کہہ لینا کتنا آسان ہے۔ منبر پہ چڑھ کے بڑی بڑی خوبصورت باتیں بنا لینا، جھوٹ باندھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس ہستی، اس ذات نے، واللہ تعالی عالم، تقدیر، بندہ تدبیر کرتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، الانسان یدبر واللہ یقدر۔ اگر میرے محبوب کو علم ہوتا تو جان بوجھ کے کبھی ایسا نہ ہوتا، آپ نہ بھیجتے، آنے والوں کو پکڑتے، ننگا کرتے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، لیکن بھیجا گیا، روانہ کیے گئے، ایک ایک کر کے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ میں نے دیکھا ہے 2 جانور قربانی کے کھڑے ہوں، ایک کو ذبح کر دیا جائے، دوسرے کی میں مر جاتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے نکلے، ایک ایک کر کے جب شہید کیے گئے، 69 لاشوں کے بعد جب 17واں لاشا کہا، ایک دفعہ تو لات کا نام لے دے، ایک دفعہ عزا بول دے، ذرا وہ منظر دیکھیے کیا بن رہا ہوگا۔ ذرا تھوڑا تصور کی دنیا میں کہ 69 لاشوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی ڈھیل کر چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا جو تم سے ہوتا ہے کرو، ادھر آ اے ظالم، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، مار دیکھ جو ہوتا ہے تجھ سے، تیر لگا، کیا بولے، فزت ورب الکعبہ، کعبۃ اللہ کے اوپر 360 جعلی خدا ہار گئے، ان کی دعوت ہار گئی۔ میں مر کے بھی، وفات پا کے بھی، شہید ہو کے بھی میں جیتا ہوں۔ فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے اصلی رب اللہ کی قسم۔ یہ دعوت، یہ پیغام، کیا ہوا، موت آ جانی ہے، جاتے جاتے گھبرا کے اس طرح کی باتیں کر جانا، بنا لینا، موقف کو تبدیل کر لینا، حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، ساتھ ہی اپنی شکل، اپنی صورت، لب و لہجہ، ہاں موقف 2 ٹوک رکھیے، ٹھوس رکھیے، انداز بیاں حکمت بھرا ہو سکتا ہے، لیکن موقف ہی بدل لیا جائے اور کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا جائے، اللہ جزائے خیر دے اہل الحدیث کو، الحمدللہ جنہوں نے امت وسط بن کر کے اپنے موقف کا اعتدال ہمیشہ برقرار رکھا، ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ جب دنیا خارجیت سے نا آشنا تھی، اس وقت بھی الحمدللہ یہ وہی کہتے تھے جو آج کہتے ہیں،
اور جب دنیا کو خبر ہوئی ہے تب بھی ان کا موقف وہی، نہ ان کی باتوں میں آ کے ان کا ساتھ دینے والے اور نہ ان کی بنیادوں پہ مثالیں بن کے حق کو چھوڑنے والے. یہ خارجیوں کی مثالیں اٹھائی گئی، ان لوگوں پہ باتیں کی گئی، نشانیاں لا کر کے فٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ہر دور میں الہ کلمت اللہ کے لیے، حق کے پرچار کے لیے جو جس طرح کی بھی قربانیاں ہوئی، لیکن موقف کی قربانی نہیں دی گئی. موقف دو ٹوک رکھا گیا، ٹھوس رکھا گیا، کتاب و سنت کے مطابق رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اسی پہ استقامت دے. آپ اور میں اپنے میدان کو سجائے رکھیں. یہ دعوت کا میدان ہم سے قربانیاں مانگے گا، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، نیند کی قربانی، جذبوں کی قربانی، رشتوں کی قربانی، بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے. لیکن اگر یہ قربانیاں دے کے اگلا جہان آسان ہوتا ہے، قبر آسان ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے، تو پھر یہ سودا خسارے کا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس میدان کے اندر کامیابیوں سے نواز. اس کے مخالفین کو الہ العالمین اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، نہیں تو پھر ان میں اپنی نشانیاں دکھا جو تو نے پہلے دکھائی ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.